بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک بڑا ہی قیمتی اور مبارک ارشاد پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل فرمائی اور امت تک پہنچائی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. اس حدیث مبارک میں 3 باتیں پیش کی گئی ہیں. ان 3 باتوں کی وجہ سے رمضان کو دیگر مہینوں پر امتیاز، فضیلت اور برتری حاصل ہے. چنانچہ فرمایا کہ اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کی شروعات ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے. جو ہو سکتا ہے کہ آج شام میں اس مہینے کا آغاز ہو جائے، اور اگر آج شام میں نہیں ہو سکا تو کل شام میں اس مہینے کا آغاز ہونا یقینی ہے، کیونکہ آج 29 تاریخ ہے اور 29 تاریخ میں چاند دکھ سکتا ہے، اور 30 تاریخ کے بعد تو 31 تاریخ ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کل تو یقینی ہے. تو اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اور یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شروع ہوتا ہے چاند دکھتے ہی، شام میں مغرب کا وقت ہوتے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی اور ڈوبتے ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے. چاہے آج ہو یا کل ہو، لیکن مہینے کی شروعات جو ہوگی وہ مغرب کا وقت ہوتے ہی شروعات ہو جائے گی. تو فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک کام یہ ہوتا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
دروازے کب کھولے جاتے ہیں؟ مسجد ہے، مسجد کا دروازہ رات میں بند ہو جاتا ہے، صبح میں اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ کیوں کھولا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ آئیں، لوگوں کو اندر بلانا مقصود ہے، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ آفس ہے، آفس کا دروازہ کیوں کھولا جاتا ہے؟ کیونکہ کسی کو اندر بلانا چاہتے ہیں، اور نہیں تو دروازہ بند رہتا ہے۔ گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، گھر کا دروازہ کب کھولتے ہیں؟ جب کسی کو اندر بلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جو جنت میں جانا چاہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس مہینے میں جنت میں جا سکتا ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اور جو بھی انسان اگر جنت میں وہ جانا چاہتا ہے تو رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اتنی آسانی کے ساتھ جنت میں انسان جا سکتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن، دوسرا اختیار رکھا ہی نہیں گیا۔ اس مہینے میں آپ کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور نہیں جا سکے تو بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک تو یہی ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں جس کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے اور آپ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کہا بڑی پریشانی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو بڑی پریشانی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جنت مل گئی رمضان میں تو اچھی بات، اور نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، پھر دیکھیں گے۔ نہیں، پھر دیکھیں گے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یا تو اس مہینے میں آپ اپنے لیے جنت واجب کر لیں، ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرما دی۔ تو یا تو اس مہینے میں ہم اعمال کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیں، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہمارے لیے ثابت ہو جائے گی۔ اب بتائیے، ہم میں سے کون ایسا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو، کون مسلمان ایسا ہے جو اتنا گردے والا ہو، اتنی جرت والا ہو کہ وہ کہے کہ ہاں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ جائے؟ کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ ہم یا تو اچھے اعمال کر کے اپنے لیے جنت واجب کر لیں، نہیں تو دوسری صورت بڑی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہمارے انتظار میں کھڑی ہے۔ تو ایک ہی آپشن ہے۔ تو اس مہینے میں سستی، لاپرواہی اور غفلت کی بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ اس مہینے میں آپ کو اپنے لیے جنت واجب کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تو پھر وہ بددعا آپ کو لگ جائے گی۔ اس لیے دوسرا آپشن نہیں ہے میرے بھائی، صرف ایک ہی آپشن ہے کہ جنت ہی واجب کریں اپنے لیے، کسی بھی طرح کتنی ہی محنت جد و جہد کرنی پڑے، لیکن جنت کو حاصل کر ہی لینا ہے اس مہینے میں، نہیں تو پھر بددعا خود بخود لگے گی۔ تو اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟
जन्नत में आना चाहते हो आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, और जहन्नम में जाना चाहते हो नहीं जा सकते। क्यों? दरवाज़ा बंद है। जहन्नम का दरवाज़ा तो पूरे महीने बंद रहेगा। कोई जहन्नम में जाना चाहे तो दरवाज़ा तो वो बंद पाएगा, जा ही नहीं सकता अंदर। बताइए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने इस महीने के लिए जहन्नम के दरवाजे को बंद ही कर दिया। कोई जहन्नम में जाना चाहे तो दरवाज़ा बंद है, वो जा नहीं सकता। बाहर ही उसको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। और जन्नत में आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। किसी वक्त, जब दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जिस वक्त, रात में 4 बजे हो, 3 बजे हो, 2 बजे हो, जिस वक्त आ जाओ, हर वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है। और जहन्नम दिन हो, रात हो, जिस वक्त हो, सुबह हो, शाम हो, हर वक्त दरवाज़ा बंद है। पूरे महीना दरवाज़ा बंद रहेगा। जहन्नम में जाना चाहोगे नहीं जा सकोगे, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, इजाज़त ही नहीं अंदर जाने की। और जन्नत में जाना चाहते आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। इस महीने की अज़मत को देखिए कि अगर इस महीने में कोई काफिर अगर मर जाए, जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, कुरान पर ईमान नहीं है, दीन इस्लाम को उसने कबूल नहीं किया, माना नहीं, वो अगर मर गया वो भी जहन्नम में नहीं जा सकेगा। इस महीने में सारा मामला बंद, क्लोज, कोई नहीं जा सकता। फिर रमज़ान का महीना जब ख़त्म होगा तब उस काफिर से फिर हिसाब किताब लिया जाएगा। अब हिसाब किताब रमज़ान में इस महीने की अज़मत की वजह से, इसकी हुर्मत की वजह से, इसके एहतराम की वजह से, इस महीने के मकाम व मर्तबे की वजह से काफिर भी जहन्नम में नहीं जाएगा। उससे भी सवाल जवाब, हिसाब किताब होगा ही नहीं इस महीने। सोचिए। और अगर कोई मुसलमान मर जाए इस महीने में, उससे भी हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब नहीं होगा। आप कहेंगे वो तो बहुत शराबी था, चोर था, रहे कुछ भी रहे, इस महीने में वो मर गया है तो हिसाब किताब अब नहीं होगा रमज़ान में से। अब रमज़ान के बाद क्या होगा? काफिर है तो अब हिसाब किताब होगा, और फिर जैसा है उसी के मुताबिक उसके साथ मामला होगा। जिस दर्जे का वो काफिर है उसी दर्जे का उसका अजाब होगा। और जो मोमिन है उसका भी हिसाब किताब नहीं हुआ, सवाल जवाब नहीं हुआ रमज़ान में। अब रमज़ान ख़त्म हो गया। अब उलमाए किराम फरमाते हैं 2 तबके। एक तबका है वो कहता है कि अब ईद के बाद इसका भी हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा। और दूसरा तबका उलमाए किराम का, और ज़्यादातर वही लोग, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अब उसका हिसाब किताब होगा ही नहीं, क़यामत ही के दिन होगा। अब नहीं होगा इस दुनिया में, अब हिसाब किताब उसका होगा ही नहीं जब तक ये दुनिया रहेगी। ये दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तभी हिसाब किताब होगा, अब उसका हिसाब किताब होगा ही। बताइए, तो अल्लाह तबारक व तआला तो देने को तैयार है इस महीने में। हम खुद ही इतने बेवकूफ़ हैं कि लेने को तैयार नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। तो देने को तैयार है, कोई मांगने वाला लेने वाला ही नहीं। कितना आसान है, जन्नत लेना बहुत आसान है रमज़ान में। फरमाया इज़ा जाअ रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिक़त अबवाबुन नार, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोई जन्नत में आना चाहे तो इस्तक़बाल है, और जहन्नम में जाना चाहे बंद है, नहीं जा सकते। इसके बाद तीसरी बात फरमाई, वसुफ़्फ़िदतिश शयातीन, कि शैतान जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसे बांध करके, जंजीरों में जकड़ करके और दरिया में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया गया।
جو ہم کہتے رہتے کہ شیطان نے جھوٹ بلوا دیا، شیطان نے چوری کروا دی، شیطان نے شراب پلوا دیا، شیطان نے فلاں غلط کام کروا دیا، تو یہ اب بہانہ ختم. شیطان تو کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. پھر اگر میں چوری کر رہا ہوں، پھر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو شیطان تو ہے نہیں. اب میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس کا مطلب میں خود ہی شیطان بن گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان کے ساتھ رہتے رہتے، شیطان کی بات مانتے مانتے مانتے، اب میں خود ہی چھوٹا شیطان بن گیا. اب میرا مزاج ہی شیطان والا بن گیا. ورنہ شیطان تو بند ہو گیا جیل میں، وہ تو ہے نہیں. تو اب میں کیوں شرارت اور بدماشی کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں خود ہی چھوٹا موٹا شیطان بن چکا ہوں. کیونکہ برائی انسان سے جو کرواتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں. ایک تو ہے شیطان، یہ انسان سے برائی کرواتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ شیاطین الجن کہلاتے ہیں. اور دوسرا ہے شیاطین الانس، یعنی انسان جو شیطان بنے ہوئے ہیں. جیسے ایک آدمی اچھا خاصا نیک تھا، نماز پڑھتا تھا، نیک کام کیا کرتا تھا، اچانک کسی آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی اور پھر اس کی صحبت نے اس کے اوپر اپنا اثر اور رنگ دکھایا اور بس نماز بھی چھوڑ دی اور ساری چیزیں چھوڑ دی، غلط راستے پر چل پڑا. تو شیاطین الانس ہے، وہ تو جن والا شیطان، وہ تو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن انسان جو شیطان گھوم رہے ہیں معاشرے میں، وہ تو نہیں بند کیے گئے نا، وہ تو گھوم رہے ہیں، آپ کا دوست بن کے آپ کے برابر میں رہیں گے کھڑے. وہ بھی آپ سے برائی کرواتے ہیں. اسی لیے رمضان میں آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے. صحبت صالح ترا صالح کند، برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برے بن جاؤ گے. اگر بیڑی پینے والے کے ساتھ رہو گے وہ بیڑی پینا سکھائے گا، شرابیوں کے ساتھ رہو گے وہ شراب پینا سکھائے گا، چوروں کے ساتھ رہو گے تو چوری کرنا سکھائے گا. تو اسی لیے رمضان میں کس کے ساتھ رہ رہے؟ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن انسان نما شیطان جو ہے وہ تو بند نہیں ہوئے. تو ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا انسان کا خود اپنا نفس ہے، نفس امارہ جسے کہتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کے اندر نفس جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. تو شیطان تو بند ہو گیا، جن جو شیطان ہے وہ تو بند ہو گیا، لیکن انسان نما شیطان اور میرا نفس یہ دونوں بند نہیں ہوئے ہیں. تو اب مجھے ان دونوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کس ساتھی کے ساتھ رہا ہوں، کس کے ساتھ رہا ہوں؟ بے نمازی کے ساتھ رہوں گا تو رمضان میں بھی وہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دے گا. بددین آدمی کے ساتھ رہوں گا تو رمضان میں وہ مجھے روزے بھی رکھنے نہیں دے گا، تو کھانے پینے میں لگا کے رکھے گا. الٹی سیدھی چیزیں وہ ہمیں سمجھاتا رہے گا. تو اس لیے اور نفس، انسان کے اندر نفس ہے، اس سے بھی بچ کے رہنا ضروری ہے. نفس اس کو نماز سے باہر، مسجد سے باہر لے جائے گا، روزے سے دور لے جائے گا، قرآن کی تلاوت سے دور لے جائے گا. اس کو کیا کرنا ہے؟ نفس کو کھینچ کر کے، اس کو دبا کر کے مسجد میں آنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، نیک کام سب کرنا ہے. نفس نہیں چاہے گا لیکن زبردستی کرنا ہے ان کاموں کو. اب دیکھیے رمضان کتنی عظیم چیز ہوئی کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو باندھ کر جیل میں ڈال دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جنت کا دروازہ کھلے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے یا نہیں خوش ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. جہنم کا دروازہ بند ہو جائے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہے خوشی کی بات کہ جہنم کا دروازہ بند ہو گیا. اور ہمارا دشمن جو سب سے بڑا شیطان، وہ اگر جیل میں بند ہو گیا تو خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہاں دنیا میں اگر کوئی ہمارا دشمن کیا ہو جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہمارا دشمن کیا مصیبت بچ گیا. آپ پولیس پکڑ کے لے جائے تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، مزہ آ گیا.
اب اس کے فطرے سے ہم محفوظ رہیں گے، اس کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، تو شیطان بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو جنت کا دروازہ کھل گیا، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ اور دشمن شیطان گرفتار ہو کر جیل میں بند ہو گیا، اس پر بھی خوش ہونی چاہیے۔ اسی لیے رمضان کے آنے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، رمضان کے آنے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن خوش ہوتے ہیں مسلمان، رمضان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، لیکن خوشی دو طرح کی ہوتی ہے۔ خوشی جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بچوں والی خوشی اور ایک بڑوں والی خوشی۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور ایک خوشی وہ ہے کہ بڑے لوگ، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں تو بڑی عمر کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ دونوں کی خوشی میں فرق ہوتا ہے، خوش دونوں ہوتے ہیں لیکن دونوں کی خوشی میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری خوشی جو رمضان کے آنے پر ہے وہ بچوں والی خوشی ہے یا بڑوں والی خوشی ہے، یہی دیکھنا ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ بھی پہنچ جائے۔ اور اگر اب تک وہ بچوں والی خوشی ظاہر کر رہا تھا رمضان کے آنے پر، تو کم سے کم اس رمضان میں تو وہ کیا ہے؟ بڑوں والی خوشی ظاہر کر دے۔ کسی کے ابا باہر کام کر رہے ہیں، باہر دوسرے ملک میں، کئی سال کے بعد اچانک ایک دن پتہ چلا کہ ابا جی آنے والے ہیں، تو گھر میں خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ یا کسی کا کوئی بڑا عظیم مہمان، بڑا مہمان کوئی آنے والا ہے، بہت دور کا کوئی رشتہ دار ہے یا مہمان ہے، تو گھر میں خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب خوشی دیکھیں، گھر میں جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سب، وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور جو گھر میں بڑے ہیں، ماں ہے، گھر میں اس کا باپ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بال بچے، سب خوش ہو رہے ہیں، گھر میں سبھی خوش ہیں۔ مہمان آ رہے ہیں تو مہمان کے آنے پر میں گھر میں بڑے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، چھوٹے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، لیکن بچے کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ وہ سوچ رہے ہیں ابا جی آئیں گے یا مہمان آئیں گے تو کیا ہے؟ مٹھائی لائیں گے، ٹافی لائیں گے، گھر میں بڑھیا بڑھیا کھانا بنے گا جب تک مہمان رہیں گے، بریانی ملے گی، بڑے خوش ہوتے رہتے۔ کپڑے لائیں گے میرے لیے، جوتے لائیں گے، کھلونے لائیں گے، بچے لوگ خوب خوش ہو رہے ہیں، خوش۔ اور بچوں کی خوشی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور بڑے لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ بڑے لوگ اس لیے نہیں خوش ہو رہے ہیں کہ بیٹا ٹافی لائے گا، بڑے لوگ اس لیے خوش نہیں رہے کہ مہمان کیا ہے؟ لڈو اور برفی لائے گا، یا گھر میں بریانی بنے گی، اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، ماں خوش ہو رہی کہ میرے بیٹے سے آج ملاقات ہوئی، بیٹے سے ملنے پر اس کو خوشی ہے۔ بیوی اس کی خوش ہے تو اپنے شوہر سے ملنے پر خوش ہو رہی ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہوں گے وہ اس سے ملنے پر خوش ہو رہیں گے کہ آج وہ آئے گا، ملاقات ہوگی اتنے دنوں کے بعد، اور پھر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، بڑے والی خوشی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان کے آنے پر خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن ہماری خوشی بچوں والی ہے یا بڑوں والی؟ ہم رمضان کے آنے پر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ افطار میں ہمیں طرح طرح کے آئٹم کھانے کو ملیں گے؟ پورے سال حلیم نہیں ملتی، رمضان آ رہا ہے، اب حلیم کھانے کو ملے گی، اب ارسلان کی بریانی، اب زمزم کی بریانی، اب رائل انڈیا کی بریانی، اب فلاں ہوٹل کی بریانی، اب چکن پکوڑا اور فلاں اور یہ فرائی اور وہ فرائی، یہاں کی حلیم وہاں کی حلیم، وہ خوش ہو رہے ہیں، مزہ آ گیا، رمضان آ رہا ہے، سحری میں یہ کھانے کو ملے گا، وہ کھانے کو ملے گا، اور رمضان آ رہا ہے، اب خوب آرام کر سوتے رہیں گے، 12 بجے تک سوتے رہیں گے۔ اگر انہی چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں تو معاف کیجیے گا، آپ کا قدر کاٹ اور عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن مزاج ابھی تک بچوں والا ہے۔ خوش جو ہو رہے ہیں وہی کھانے پینے کی چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں، تو بچوں والا مزاج ہے آپ کا۔ آپ قد کاٹ کے اعتبار سے بڑے تو ہو گئے، عمر کے اعتبار سے آپ 40 50 60 سال کے ہو گئے، لیکن مزاج ابھی تک بچوں والا ہی ہے۔
اور بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ کس بات پر کہ رمضان آ رہا ہے، اب رب کے لیے میں بھوکا اور پیاسا رہوں گا، اب رمضان آ رہا ہے صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، اب رمضان آ رہا ہے رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا موقع ملے گا، سال بھر موقع نہیں ملا، سال بھر رمضان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، اب رمضان آ رہا ہے قرآن کی تلاوت کروں گا، اب رمضان آ رہا ہے لوگوں کو میں کیا کروں گا، افطار کراؤں گا، اب رمضان آ رہا ہے زکوٰۃ اور صدقات بانٹوں گا۔ ان چیزوں پر خوشی ہو رہی ہے، اگر ان چیزوں پر خوشی ہو رہی ہے تو پھر واقعتاً آپ بڑے ہوئے بھی ہیں اور آپ کا مزاج بھی بڑوں والا ہے، خوشی بڑوں والی ہے، ورنہ پھر بچوں والی خوشی۔ اب ہم میں سے اکثر و بیشتر کو دیکھ لے، یہ تو آپ کو کہتے ہوئے مل جائے گا کہ حلیم فلاں جگہ کی بڑھیا ہے، اور آج وہاں کی حلیم کا مزہ آ گیا، آج فلاں جگہ کی بریانی کھائی بڑا مزہ آ گیا، لیکن کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ آج میں نے 3 پارے پڑھے مزہ آ گیا، کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا آج 20 رکعت تراویح پہلی مرتبہ 11 مہینے کے بعد پھر پڑھا، آج مزہ آ گیا 20 رکعت تراویح پڑھ کے، اتنی خوشی کہ میں بتا نہیں سکتا، آج روزہ رکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بتا نہیں سکتا، ایسے کہنے والا کون ہے؟ لیکن بریانی پر، حلیم پر اور طرح طرح کے پکوڑوں اور پھلوں پر خوش ہونے والے آپ کو ڈھیر سارے مل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی سوچ کو ٹھیک کرو اور اس مرتبہ رمضان کو ایک نئے انداز میں اس کا استقبال کریں اور ایک نئے انداز میں ایک عجیب نیا قسم کا مسلمان بن کر اس کو دکھائیں کہ رمضان سے بھی آپ کہیں، رمضان کو بھی لگے کہ لگتا ہے اس مرتبہ کسی دوسرے محلے میں آ گیا ہوں، واقعتاً مسلمان کے محلے میں میں آیا ہوں، اسے یہ نہ لگے کہ مسلمان کا محلہ دیکھ کے بھی اسے یہ نہ لگے یہ تو کافروں کا محلہ لگ رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں یہاں لگ رہا ہے، ویسے ہی قد کے اعتبار سے بڑے سے لگ رہے ہیں اور 60 سال کے بھی لگ رہے ہیں، لیکن ہے تو بچے سے ہی دکھ رہے ہیں، یہ سب تو روزہ نہیں رکھ رہے تو بچے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے ہیں، آپ 60 سال عمر ہو گئی تو کیا ہوا، 60 سال والے پر تو نماز فرض ہے، 5-7 سال والے پر ہی تو نماز فرض نہیں ہے، اگر 60 سال کے ہو کے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کا قد تو بڑا ہو گیا ہے، آپ کی عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آپ ابھی تک بچے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ابھی تک کیا ہے، بچے ہیں، بلکہ بعض 7 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ 5-7 سال کے بچے تو اتنی ہمت دکھا رہے ہیں اور میں 60 سال کا ہو کر کے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں روزے سے جان بچانے کے لیے، تراویح سے جان بچانے کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو اب تک جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے پچھلی زندگی میں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو اور اس رمضان کا اچھی طرح سے استقبال کرے اور اس رمضان میں ایسے ایسے اعمال کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت لکھ دے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔